باخبر ہیں۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم ہرگز نہیں طاقت رکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کرو۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم کتنا بھی چاہو تو یہ مشکل ہے، ہو نہیں سکتا۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، لیکن یہ احتیاط کرو کہ ایک ہی بیوی کی طرف پورا رجحان کر لو، یہ بھی مناسب نہیں کہ تم دوسری کو معلق چھوڑ دو۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر تم اصلاح کرو اور متقی بن کر جیو تو بے شک اللہ پچھلیاں غلطیاں معاف کرنے والا بڑا رحیم ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر میاں بیوی میں موافقت نہ ہو سکے تو ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، اللہ تعالی ہر ایک کو اپنی رحمت کے ساتھ مستغنی کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے اور بڑی حکمت والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف و ستائش، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت ایک اللہ ملک العلام کے لیے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے۔ وہی مدبر الامر ہے، وہی ہر چیز کا وارث ہے، سب نے مٹ جانا ہے، سارا ورثہ تمہارا ایک اللہ کے نام کا ہے، اور حقیقت میں خارج میں ایک وقت آئے گا کہ سب کا وارث تنہا اللہ ہی دکھائی دیں گے۔ انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو تاجدار انبیاء والی بقا سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے، جو ساری کائنات کی طرف اللہ نے اپنے آخری پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب، مقدس کتاب، لا ریب کتاب قرآن مجید کا نزول کر کے بنی نوع انسانیت پر اپنی نعمت، اپنی رحمت، اپنے احسان کی تکمیل فرما دی۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ واجب الاحترام بھائیوں، آج میں نے آپ کے سامنے سورہ النساء کی آیت نمبر 127 سے 130 تک تلاوت کی ہیں۔ شعبان المعظم اسلامی مہینہ جو رمضان المبارک سے پہلے ہوتا ہے، اس کی آج 4 تاریخ ہے۔ ایک مہینہ بھی پورا نہیں، اس کے بعد رمضان المبارک انشاءاللہ ہمارے پاس پہنچنے والا ہے۔ 1442 ہجری ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی یہ کرونا کو بھی دور فرما دے، اور کرونا کے بہانے بنانے والوں کے شر سے بھی اس ملک و ملت کو اور ہمیں اور ہمارے دین کو محفوظ فرمائے۔ مارچ کے مہینے کی 19 تاریخ ہے 2021، اور دیسی مہینہ جسے کہتے ہیں چیت، اس کی 5 تاریخ ہے 2077 بکرمی ہے۔ جمعۃ المبارک ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں جمعہ کے اندر، اللہ پاک بڑی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت سے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔
تمام فوت شدگان کو اللہ جنت الفردوس نصیب کرے، تمام زندوں کو کتاب و سنت کا تابع دار بنائے، قرآن و حدیث کا عامل بنائے، اللہ تعالیٰ دین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سلسلہ تفسیر القرآن آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، سورہ النساء ہے، اور سورۃ النساء کا 16واں رکوع آج شروع ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ یستفتونک فتویٰ سے ہے، جیسے آپ حضرات کہتے ہیں کہ کسی عالم دین سے فتویٰ لیا ہے یا فتویٰ لینا ہے۔ فتوے کا معنی ہے کہ دین کا حکم دریافت کرنا، قرآن و حدیث کے مطابق اس فعل یا اس عمل کا کیا ہے حل، اب کیا حکم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر صحابہ اپنے ضرورت کے مسئلے پوچھا کرتے تھے۔ ان مسئلوں میں ایک مسئلہ تھا کہ عورتوں، یتیم لڑکیوں کا معاملہ، کہ لوگ ان سے نکاح کرتے تھے، مگر ان کا چونکہ کوئی جسے کہتے ہیں والی وارث کوئی نہیں ہوتا، والد فوت ہو چکا ہوتا ہے، بعض دفعہ بھائی ہوتا نہیں ہے، کوئی ذمہ دار ہوتا نہیں ہے، یا چھوٹے ہوتے ہیں، یا ہوتے ہیں تو بے تنائی استعمال کرتے برتتے ہوئے ان کا کوئی پرسان حال نہیں بنتا یتیموں کا۔ تو ہوتا یہ جس کی کفالت میں وہ یتیم بچی ہوتی، جوان ہو جاتی، وہ چاہتا میں خود اس سے شادی کر لوں اور اس کا حق مہر بھی نہ دوں یا نہ دینا پڑے، اس کا کون سا کسی نے کہنا ہے، کیا دیتا ہے کی لے آئی، حق مہر کی رکھے آئی یا کی رکھنا ہی، چونکہ کسی نے پوچھنا نہیں ہوتا، وہ بیچاری پہلے اس کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، وہ پہلے ہی اس کے رحم و کرم پر ہے، اس کے گھر میں رہتی ہے، یہی اس کے نان و نفقے کا انتظام کرتا ہے، یہی سارا کچھ، اور وہ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتی۔ ویسے بھی بچیاں آزاد بھی ہوں تو اپنے منہ کاٹی بول دیا نے، اپنے معاملے میں بڑے ہی ہوتے ہیں جو ساری یہ ذمہ داری ادا کرتے ہیں، اور کرنی بھی انہیں ہی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری بچی ماں باپ والی بھی جو ہے، جس کے ماں باپ حیات ہیں، اس کا خاندان بڑے موجود ہے، اس کی بھی شادی کرنی ہے تو کم از کم اس سے پوچھو، رائے طلب کرو کہ بیٹا تیری شادی فلاں کے ساتھ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا فیصلہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بیوہ ہے، مطلقہ ہے، وہ تو اس کا جھاکا دور ہو چکا ہوتا ہے، اس کی جھجک نہیں ہوتی، وہ تو بتا دے گی۔ کنواری بچی وہ تو شرم و حیا والی ہوتی ہے، تو وہ کیسے بتائے گی؟ ویسے آج کل تو شرم و حیا والیاں کاٹی رہ گئیاں نے، آج کل تو شرم و حیا کنواریوں نے پہلے اتار کے پھینکی ہوتی ہے۔ شرم و حیا تو حجاب ہے، احادیث میں متعدد بار آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرمیلے، اتنے حیا والے، اس قدر ایمان و حیا آپ کے اندر تھا کہ کنواری بچیوں کا حیا وہ نہیں ہوتا جو محمد رسول اللہ کی آنکھ میں حیا ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنواری بچیوں سے زیادہ آپ شرم والے، حیا والے تھے۔ تو میرے قابل احترام بھائیوں، آج کل ہوتا کیا ہے، شادی شدہ ہے بلکہ مائی بن چکی ہے تو اس نے پردہ کیا ہوا ہے، چادر سے اچھی طرح نقاب کیا ہوا ہے، اور کنواری بچیاں ننگے منہ ساتھ ہیں۔ لے تیرا کو ٹائم ہے پردہ کرن دا، تو ہنے پردہ شروع کر لیا۔ گویا ہم سمجھتے ہیں کہ پردہ شادی شدہ کو کرنا چاہیے، حالانکہ اس کے تو پردے اتر چکے ہوتے ہیں۔ اصل پردہ تو انہیں چاہیے جو پردہ دار ہیں، مگر آج کل تو سڑکوں پر جو حکمران آیا اس نے بے شرمی کو پروان چڑھایا، الا ماشاء اللہ، بے شرمی کو پروان چڑھایا۔
خاص طور پر پرویز مشرف سے یہ کام شروع ہوا، جس نے بے حیائی کو خوب علی اعلان قانونی حیثیت دیتے ہوئے اوپر لے کے گیا۔ ٹیلی ویژن پر گندے پروگرام انہوں نے نشر کیے۔ اگر عوام کی طرف سے یا علماء کی طرف سے کوئی صدائے احتجاج بلند ہوئی تو اس نے کہا جس کا نہیں دل چاہتا وہ نہ دیکھے۔ یہ اس کا صدر پاکستان کا بیان تھا کہ جس کا نہیں جی چاہتا وہ نہ دیکھے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اللہ اکبر۔ بھائی جب کسی کو تم برہنہ کر کے اوپن کر دو گے، اس کی شرم و حیا والا لباس اتار دو گے، شرم و حیا کے نام کو تم مٹا دو گے، بے حیائی اوپن سر عام کر دو گے، تو کس کا جی نہیں چاہے گا دیکھنے کو، چاہے وہ کتنا متقی کیوں نہ ہو۔ کنٹرول کرے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے تو علیحدہ بات ہے، باقی تو جی ہر ایک کا ہی چاہے گا۔ یہ تو ایک فطری بات ہے۔ وہ تو جس کو عقل نہیں ہے ان کا بھی حال یہی ہے۔ آپ جانوروں کو دیکھ لیں، تمام چوپایوں کو دیکھ لیں، تمام پرندوں کو دیکھ لیں، نر اور مادہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی چاہت رکھتے ہیں، یہ فطری بات ہے۔ نبیوں نے بھی شادیاں کی ہیں، بلکہ زیادہ شادیاں نبیوں نے کی ہیں۔ 70 بیویاں سلیمان علیہ السلام جیسوں کی، سیدنا داؤد علیہ السلام جیسوں کی، 100 بیویاں نبیوں کی۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے زیادہ بیویوں کی اجازت دی تھی، آپ کے لیے استثنائی حکم تھا۔ تو یہ نہیں کہ جو مولوی ہوتا ہے یا نیک ہوتا ہے، داڑھی والا ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، نبی رسول ولی ہوتا ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی شادی کی، اس کو ضرورت ہوتی ہے شادی کی۔ بلکہ بعض تو ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں تو وہ کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہی نہیں اپنی بیوی کے سوا، وہ اپنی بیوی پر یا بیویوں پر ہی نگاہ رکھتے ہیں، مختص کر لیتے ہیں، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے جھانکتے، ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بے غیرتوں کا تو باہر بھی سر جاندہ ہے، وہ تو کھے مٹی کھا لیندے نے۔ اللہ کے نیک بندے آپ جیسے جو ہوتے ہیں وہ تو اپنے گھر کے اندر ہی ساری اپنی چاہتے پوری کرتے ہیں۔ یہ ایک فطری بات ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے، جو انکار کرتا ہے وہ عقل کا اندھا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شرمیلے، بڑے شرم و حیا والے تھے۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ کماری بچی سے پوچھیں گے تیری شادی بیٹا فلاں کے ساتھ کرے تو کیا خیال ہے تیرا؟ تو وہ تو شرم کے مارے بولے گی نہیں۔ آپ نے فرمایا اذنھا سکوتھا، اگر وہ خاموش رہے نا تو سمجھو اس کی طرف سے اجازت ہے۔ اکثر مائیں پوچھ لیتی ہیں، ماؤں کے ساتھ ذرا بے تکلفی ہوتی ہے، نہ بھی بولے تو کم از کم خاموش رہے، تو یہ رسول اللہ علیہ السلام فرمایا مہر ہے اس کی کہ اس نے قبول کیا ہے۔ اگر نہیں پسند تو دین کہتا ہے کھل کے بول پڑ کہ مجھے یہ قبول نہیں ہے۔ تو یہ دین کا حکم ہے۔ ایسے احکامات آج بھی پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، پہلے بھی ہوتے تھے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یتیم عورتوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات چلتے چلتے اور کہہ دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتامت جو ہوتی ہے نا وہ بلوغت تک ہوتی ہے۔ جب بچہ جب تک نابالغ رہتا ہے وہ یتیم کہلاتا ہے، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، حد بلوغت میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی یتامت نہیں رہتی، وہ یتیم نہیں رہتا۔ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، حکمن تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ یتیم بچی ہے، اس سے شادی کرنی ہے، اس کا کچھ کرو، اس کے یتیم بچی ہے اس کے لیے کچھ تعاون جمع کرو، ہم اس کو، مگر قرآن و حدیث کی روح سے لاوارث ہے، وہ حقدار ہے، 100 مرتبہ ہے، مگر یتامت کا حکم اس سے ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے ظالموں نے قانون بنا دیا، اسمبلی والوں نے
کہ 18 سال سے قبل کسی لڑکی کی شادی پاکستان میں نہیں ہو سکتی۔ 18 سال سے پہلے اگر شادی ہو گئی، دلہا بھی گرفتار ہو جائے گا، نکاح پڑھانے والا بھی گرفتار ہو جائے گا، نکاح رجسٹر کرنے والا رجسٹرار بھی گرفتار ہو جائے گا، ساروں پر پرچہ دے دیا جائے۔ لعنت تواڈے جمعیاں دے اوتے بدبختو۔ اسی لیے پھر لوگ بکواس کرتے ہیں۔ میں 8 سال کی تھی، 9 سال کی تھی، میری شادی ایک 40 سال کے مرد سے کر دی گئی، مجھے بولنے بھی نہ دیا گیا۔ ان کو کس نے یہ موقع دیا؟ تمہارے جیسے ظالموں بے دینوں نے، جن کو دین کے حروف ابجد کا پتہ نہیں ہے، اسلام کی روح سے آشنا نہیں ہے، وہ بدبخت شرابی، عیاش، آوارہ اور خبیث قسم کے لوگ الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں اوپر، اور اسمبلیوں میں بیٹھ کر وہ قانون سازی کرتے ہیں قوم کی۔ یہ بھی قانون سازی ہے نا، قانون بنا ہوا نا پاکستان کا کہ دوسری شادی کی تھی 6 مہینے جیل، پہلی بیوی دی اجازت ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی کوئی دین کا قانون نہیں ہے۔ پہلی بیوی کی شادی اسلام، پہلی بیوی سے اجازت دوسری شادی کے لیے اسلام میں کوئی اس کا جواز نہیں ہے۔ یہ ایوب خان بنا کے گیا قانون، آج تک چل رہا ہے، اس پر عمل بھی ہو رہا ہے۔ تگڑے جڑے 14 کری پھرن، ان کو کوئی پرواہ ہے، ماڑا جڑا دوسری بھی شادی کر لے اور اس پر کیس کھڑا ہو جائے گا۔ آوید آوئی بگڑیا سارا۔ یہ شہباز شریف بڑی ایک نیکی کر کے گیا ہے، اسی کا بدلہ لے رہا ہے۔ لڑکیوں کو، جوان لڑکیوں کو کہا ہم تمہیں لائسنس دیں گے، تم موٹر سائیکل چلاؤ، تمہیں بائک دیں گے، سستے داموں دیں گے، کنٹرول ریٹ پر دیں گے، سود ہم ادا کریں گے، سود بھی نہیں لیں گے، اے نیکی کرو۔ جگہ جگہ سڑکوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج لڑکیاں بازار میں آ گئی ہیں، بائک چلا رہی ہیں وغیرہ، شرم و حیا۔ ابھی آتے ہوئے بھی ایک سر سے اللہ کی قسم دوپٹہ بھی نہیں سر پر، اور بڑی سپیڈ سے جا رہی ہے وہ لڑکی۔ رات ایک دفعہ واک کرتے ہوئے دیکھا کہ ایک بھائی ہے غالباً، وہ اپنی بہن کو آگے بٹھا کے اس کو ٹریننگ دے رہا ہے موٹر سائیکل کی، چل سو چل معاملہ۔ قافلے کی حکومت آئی تھی، انہوں نے میراتھن ریس کا ایک نیا ایشو کھڑا کر دیا، دے دیا تھا، وہ نہیں بند ہونے والا۔ اس حکومت نے آ کے ایک نیا ایجنڈا دے دیا ہے، عورت مارچ۔ چلو بھائی عورت مارچ، میرا جسم میری مرضی۔ شرم و حیات تو بالکل مر چکا ہے اس قوم سے۔ آخری سسکیاں ہیں ایمان والوں کے متعلق، نمازیوں کا۔ اور اللہ کی قسم علماء کو اپنے برائے سارے ناپسند کرتے ہیں۔ علماء نہ ہوں تو یہاں ننگے ناچ سڑکوں پر ہوں، علماء نہ آواز اٹھائیں تو یہ حکمران منہ چھٹ بن جائیں، اور ان کو کوئی روکنے والا نہ ہو۔ اگر ان کے سامنے کوئی آواز آتی ہے مقابلے میں، اگر ان کے سامنے کوئی مزاحمت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ علماء ہیں اور دینی حلقے ہیں، جن کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے۔ آج آپ کے دل میں ایمان کا شوق ہے اور قرآن کی محبت ہے، آپ کو اگر نماز کا ذوق ہے اور نماز آتی ہے، آپ کو اگر قرآن کی تلاوت کی توفیق ملتی ہے اور قرآن کی تلاوت کرنا آتی ہے، تو صرف اور صرف علماء کی وجہ سے ہے۔ یہ علماء نہ ہو تو جیسے ایک محدث کا قول میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، وہ فرماتے ہیں لوگ بھیڑ بکریوں اور جانوروں کی طرح ہوں، ان کو کچھ ایمان اسلام کا پتہ ہے، جس کو کلمہ نہیں آتا وہ جانوروں کی طرح ہی ہے، بھیڑ بکری کی طرح ہی ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ تو ایسے مسائل پیدا ہوا کرتے تھے۔ صحابہ پوچھتے تھے، اللہ تعالیٰ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے بتا دیتے وحی خفی کی صورت میں، کبھی قرآن اتارتے۔ فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے میرے حبیب آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے معاملے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہہ دو اے میرے پیغمبر اللہ تمہیں خود فتویٰ دیتے ہیں، میں فتویٰ دیتا ہوں تمہیں ان عورتوں کے بارے میں۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اور ویسے قرآن مجید کے اندر پہلے بھی تم پڑھتے ہو، بہت سارے احکامات اللہ بیان کر چکے ہیں
اور تم پر پڑھا جاتا ہے کتاب کے اندر فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، یتیم بچیوں کے بارے میں جن کا کوئی وارث بات کرنے والا بڑا نہیں ہوتا اور تم چاہتے ہو خود ہی سے شادی کر لو۔ کبھی کبھار ایسا ظلم ہوتا تھا اسلام سے پہلے کہ یتیم بچی کی کفالت کرنے والا جو ہوتا تھا، یتیم بچی کے پیچھے مال ہوتا تھا، اس کے باپ کی جائیداد ہوتی تھی، باغات ہوتے تھے، فیکٹریاں ہوتی تھی، زرعی زمینیں ہوتی تھی یا مارکیٹیں ہوتی تھی، وہ بڑی مالدار تھی لیکن چھوٹی ہی تھی، باپ فوت ہو جاتا تھا تو وہ اس کی شادی خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے، وہ خوبصورت نہیں تھی بچی، دل کو بھاتی نہیں تھی، وہ اس کی شادی آگے نہ کرتا، کیونکہ جدھر جائے گی جائیداد پیچھے چلی جائے گی، اس سے آپ بھی شادی نہ کرتا کیونکہ اس کے پاس حسن نہیں ہے زیادہ، اس لیے وہ اس کو رکھتا، ریزرو رکھتا، شادی کرتا نہ، ٹال مٹول کرتے ہوئے وقت پاس کرتا رہتا تاکہ یہ مر جائے اور ساری جائیداد میرے گھر سے اس کا جنازہ نکلے گا تو میں ہی ظاہر ہے اس کا وارث رہوں گا، کون مجھ سے پھر لے گا۔ اس طرح کے ظلم بھی کیے جاتے تھے۔ یتیم بچے، چھوٹے معصوم، ان کو جو نابالغ ہوتے تھے دور جاہلیت میں ان کو وارث نہیں مانا جاتا تھا، صرف بالغ بڑا بھائی جو ہوتا تھا وہی ساری جائیداد سنبھال لیتا تھا، حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہوتا مرنے والے کی بیوی پر خاندان میں سے جو سب سے پہلے آ کے پلو ڈال دیتا، اپنی چادر اس کے اوپر پھینک دیتا، احادیث میں آتا ہے وہی اس کا وارث بن جاتا، اس کے مقدر کا وارث بن جاتا۔ بیٹا ہوتا وہ ڈال دیتا، اس کے حکم کے بغیر وہ نہ چل سکتی، اگر مرنے والے کا بھائی ڈال دیتا اس کے حکم کے بغیر وہ نہ کہیں ہل سکتی، یہ شادی کرے گا تو اس کی شادی آگے ہوگی، یہ اجازت نہیں دے گا تو یہ مرنے والے کی بیوی جو ہے یہ بیوہ آگے کہیں شادی نہیں کر سکتی، جو پہلے آ کے اس پر چادر پھینک دیتا وہ اس کا وارث تصور کیا جاتا۔ یہ سارے دور جاہلیت کے ظلم تھے۔ میں تو حیران ہوں آج عورتیں کیوں میدان میں آتی ہیں، کیوں سڑکوں پر آتی ہیں، کہا کہ کہتی ہیں ہمارے حقوق ہمارے حقوق۔ اور بدبختو جاؤ مطالعہ کرو، جا کے اپنی ہسٹری دیکھو کہ تمہیں تو اسلام نے سارے حقوق دیے ہیں، تمہیں تو سب سے بڑا حق جو ہے یعنی زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، وہ اسلام نے حق تمہیں بحال کروایا۔ پیدا جو ہوتی کسی گھر میں دختر، پیدا جو ہوتی کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جھا کر، وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی جیسے جنے سانپ کوئی جننے والی۔ یہ حال تھی جس کا حالی نے ایک نقشہ پیش کیا۔ بعض تو اتنے کمینے تھے دور جاہلیت میں کہ جب ولادت کا وقت آتا تو وہ پہلے ہی گڑھا کھود کے وہاں پہ عورت کو لے جاتے، جیسے آپ کسی ہسپتال میں لے کے جاتے ہیں اپنی اہلیہ کو، ایسے وہ گڑھے کے پاس لے جایا کرتے تھے۔ بیٹا ہوتا تو اٹھا کے گھر لے آتے، بیٹی ہوتی تو وہیں سے فارغ کر کے خالی ہاتھ گھر آتے، اور آنے والے کو محلے والے خاندان والے مبارکباد دیتے کہ مبارک ہو بے ٹائم نہ لی، تو اپنی عزت بچا لے گی، تو اپنی عزت بچا چکے ہیں، تو نے شرمندگی کا منہ دیکھنے سے پہلے ہی فیصلہ اچھا کر لیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ وہ تو اللہ نے بھلا فرمایا دہیا قلبی پر، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، جس نے کئی اپنی بیٹیاں اس طرح زندہ دفن کی تھی باقی لوگوں کی طرح۔ وہ تجارتی کام کے لیے غیر ملک میں گیا، اس کو 4-6 مہینے لگ گئے، پیچھے سے بیٹی پیدا ہوئی، یہ کہہ گیا تھا کہ دیکھنا بیٹی پیدا ہو تو اس کو کہیں دبا دینا، گڑھا کھود کے وہیں زندہ کو دفن کر دینا، مگر ماں ہوتی ہے نا، ماں سے پھر ماں ہوتی ہے، نہیں برداشت ہوتا۔ اللہ اکبر، اس سے نہ ہو سکا، حوصلہ نہ پڑا،
بیٹی کو سنبھالا پالا دودھ پلایا بڑی ہو گئی، اب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی۔ بیٹی کو بتایا بیٹے تیرے ابو فلاں جگہ گئے ہیں، تیرے پاپا آئیں گے، تیرے ابو آئیں گے، آج تیرے بابا نے آنا ہے، بس فلاں دن آنا ہے، اتنا وقت رہ گیا ہے۔ جب دہیا کلبی واپس آئے تو پتہ چلا بیٹی ہوئی ہے۔ بھئی تو نے دفن کیوں نہیں کیا اس کو؟ زندہ درگور کا میں نے کہا بھی تھا، ٹائم پر ہی اس کو دبا دینا، مار دینا۔ کہنے لگی بڑی سونی سی بڑی خوبصورت بیٹی اللہ نے عطا فرمائی، میرا حوصلہ نہیں پڑا، ابھی آتی ہے، ابھی گئی ہے باہر کو، آئی کہا بابا آئے ہیں بیٹے، بابا آئے ہیں۔ بیٹی آ کے ٹانگوں کو چمٹ گئی، باپ کے گلے لگی، باپ کے منہ پہ بوسے دیے، پیار کیا۔ باپ کا دل بھی کچھ نرم ہو گیا، وہ بھی فیصلہ کرنے میں تأمل میں پڑ گیا، سوچ میں پڑ گیا۔ بدقسمتی اس ناسازگار ماحول کی، باہر نکلا کسی پنچایت میں 4 بندوں میں بیٹھا، بات نکلی، اس نے بھی کوئی دخل اندازی کی۔ دوسرا بولا چپ کر رہے، وہ بند کر، تیرے کرتے بیٹی ہے، جیسے کوئی داشتہ رکھی ہو، جیسے کوئی بے غیرتی کا اڈا ہو، تیرے گھر میں تو ایسے ہے، تو کیا بات کرتا ہے؟ بندوں میں بیٹھنے کے قابل ہے تو؟ یہ اٹھے وہاں سے، بیٹی کو ہاتھ میں لیا، کندھے پہ کسی رکھی، جا کے کھلے میدان میں قبرستان میں گڑھا کھودنے لگا۔ ابو کیا کرنے لگے ہیں؟ ابو کیا ہونے والا ہے یہاں؟ ابو خاموشی سے کر رہا ہے، مٹی باہر گراتا ہے، مٹی پھر بیچ میں گرتی ہے گڑھے کے، یہ چھوٹی سی بچی ننھے ہاتھوں سے پیچھے کرتی ہے، ابو اس کو میں پیچھے کرتی ہوں، ابو اس کو میں پیچھے ہٹاتی ہوں تاکہ یہ دوبارہ گڑھے میں نہ گرے۔ اس دہیا قلبی کی پیاری سی بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے گڑھا بنوایا کہہ لیجئے، مگر اس معصومہ کو علم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب اس کی مرضی کے مطابق گہرائی کو گڑھا چلا گیا، اس نے اپنی بیٹی کے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور مروڑتے ہوئے گچی پہ گردن پہ ہاتھ رکھ کے اس کو اندر پھینکا، اوپر سے مٹی ڈالنے لگا۔ بیٹی چیختی چلاتی رہ گئی، ابو کیا ہوا؟ ابو کیا ہوا؟ مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی، ابو مجھے معاف کر دو، ابو امی کے پاس جانا ہے، ابو میں نے امی کے پاس جانا ہے۔ مگر ابو نہیں سن رہا، ابو کا وہ خبر سوار ہے، وہ خبر سوار ہے جو ایک بولی کان میں پڑی تھی کہ تو بیٹی والا ہے، آج تو بیٹی والا ہے، کل تو داماد والا بنے گا، کل کڑما والا بنے گا، اور تیرے رشتہ داریاں بڑھیں گی اور داماد کی عزت، اور لوگ کہیں گے فلاں کا داماد ہے، تو تیرے لیے تو مر جانے کا مقام ہوگا۔ استغفر اللہ۔ باپ مٹی ڈال رہا ہے، آخر اس نے سر اٹھایا، دیکھا آخری وقت ہے۔ شعراء کہتے ہیں یا دل کو نرمانے کے لیے ایک بات اس بچی کے منہ سے نکلی، ابا نہ میں چیز مانگوں گی، نہ میں خرچہ مانگوں گی، نہ میں کپڑے مانگوں گی، نہ میں جوتا مانگوں گی، نہ میں کوئی اور مطالبہ کروں گی، ابو مجھے نہ مارو، ابو مجھے نہ دفناؤ، ابو مجھے معاف کر دو۔ مگر ابو بے رحم ہے، جس کے دل میں کوئی نرمی نہیں آ رہی۔ اس کا آخری جملہ تھا، ابو روز قیامت، جس دن روز قیامت ہو سی، اللہ دے دربارے لمحہ سے آن میں تینوں ابو تے لانگی بدلے سارے۔ بس ایک بات میری یاد رکھ لے، ابو آج مجھے دفن کر رہا ہے، کل کو تیری بھی باری آنے والی ہے، تو اپنی آخرت خراب کر رہا ہے۔ یہ چیز، یہ بات، آخری جملے بیٹی کے اس کے دل میں اثر کر گئے۔ ایک عرصہ تک تو پھرتا رہا، لیکن اس پیغمبر محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا ہوا تھا، مگر یہ دوریاں تھیں، ناشنائیاں تھیں، نبی کے پاس آنا، نبی کا چہرہ دیکھنا اس کے لیے ناگوار تھا، مگر وہ سٹوک ذہن کو لگتی تھی مسلسل، وہ مسلسل ذہن کے اندر سٹوکیں لگ رہی تھی اس کی بات کی۔ راتوں کو بھی نیندیں نہ آتی، دن کو بھی سکون نہ ہوتا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
جس دن زندہ درگور کی ہوئی کو پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کی سزا میں بے گناہ اس بچی کو آخر دفنایا، قبر کے اندر دفن کیا تو کیوں کیا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ سبحانہ وتعالی قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس بے گناہ کو کیوں قتل کیا تھا، اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا اور اس باپ کو، اس ظالم کو پوچھا جائے گا۔ آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی شان میں کہ یہی قرآن ہے جس نے حرام قرار دیا ہے، یہی دھرم ہے، یہ اسلام ہی ایسا ایک مذہب اور دھرم ہے جو اس کو حرام قرار دیتا ہے اور کبیرہ گناہ قرار دیتا ہے۔ آ کر کہتا ہے، دبے پاؤں میں آتا ہے، مجلس میں بیٹھ جاتا ہے، پیارے پیغمبر کے سامنے آہستہ آہستہ ڈرتے ڈرتے ہوئے بڑھتا چلا جاتا ہے، سلام عرض کرتا ہے مؤدبانہ، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں، عرض کرتا ہے میں دہیا قلبی ہوں، میرا نام دہیا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے نہ رات نیند آتی ہے، وہ میرا ایک گناہ، ایک میرا ظلم نہ مجھے دن سکون دیتا ہے، اللہ کے پیغمبر میں سکون کا متلاشی آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ فرمایا گناہ کیا ہے؟ سارا واقعہ کیا سناتا ہے، میں نے کئی بیٹیاں اپنے ہاتھوں پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری بیٹی ذرا بولنے چلنے پھرنے بھاگنے کے قابل ہو گئی، میں گھر سے باہر تھا، آخرکار یوں ہوا جب میں اس کو دفنا رہا تھا، اس کو زندہ قبر میں پھینک پر مٹی ڈال رہا تھا تو اس کا آخری جملہ یہ تھا، جب وہ مٹی کے اندر دفن ہو رہی تھی، چھپ رہا تھا اس کا سر، اس کا چہرہ، تو اس کے یہ الفاظ تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، نرم دل پیغمبر کسی کافر کی بیٹی کی تکلیف کو بھی سن نہیں سکتے، اور ظالموں، اور تم تو مسلمانوں کی بیٹیوں کو اپنی حوث کا نشانہ بناتے ہو، اور ظالموں تم تو معصوم کلیوں کو مسل کے رکھ دیتے ہو، 1 2 4 منٹ کی لذت کی خاطر تم مسلمان کی پاک باز بیٹیوں کو اپنی حوث کا نشانہ بناتے ہو، اور پھر اپنے جرم اور گناہ کو چھپانے کے لیے اس کا گلا بھی دبا دیتے ہو، تمہیں حیا نہیں آتی؟ تمہارے پیر و مرشد پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کافر کی بیٹی کے لیے بھی اتنے نرم دل تھے، صحابہ کہتے ہیں اس کو کندھے سے ہلا کر دہیا کو، اوے دہیا قلبی تو کون ہے، کہاں سے تو آیا ہے، اور تجھے حیا نہیں آتی؟ تو نے ہمارے پیغمبر کو رلا دیا ہے، دیکھتا نہیں ہمارے پیغمبر کے آنسو برسات کی طرح جھڑیاں بن بن کر گر رہے ہیں اور آپ کی سسکیوں کی آواز نہیں، تو چپ کر، خاموش ہو جا۔ پر میرے پیغمبر علیہ السلام اس کے جناب گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہوئے فرماتے ہیں نہیں تو اپنی داستان غم سنا، یہ پوری کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں ذرا مجھے یہ بات پھر دوہرا، یہ دوبارہ تو سنا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، عرش والے رب آسمانوں پر رحیم و کریم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اے جبرائیل، جی یا رب کریم، فرمایا دیکھ وہ میرے پیغمبر کے پاس دہیا قلبی بیٹھا ہوا اپنی داستان ظلم سنا رہا ہے، اس کی دیکھا حالت وہ بھی روئی جا رہا ہے، میرے پیغمبر بھی روئی جا رہے ہیں، مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے اس کا توبہ کی طرف آنا۔ آج کے بعد جب میرے پیغمبر کے پاس وہی لے کر جائے تو دیکھنا دہیا قلبی کی شکل میں جانا۔ متعدد بار جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کے آتے تو دہیا قلبی کی صورت میں آتے۔ ایک دفعہ آپ اپنی ایک بیوی کے گھر کے اندر دالان میں کھڑے ہیں، سائیڈ پر ایک شخص اور بھی پاس کھڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، دیر تک باتیں ہوتی رہیں، آخر وہ چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بعد میں اپنی بیوی زوجہ محترمہ کو فرماتے ہیں کہ تو نے دیکھا وہ میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا؟ ہاں جی دیکھا تھا میں نے۔ اور میں بولا کون تھا؟ یہ وہ دہیہ کلبی تھا، آپ کا صحابی دہیہ کلبی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، دہیہ کلبی نہیں تھا، وہ جبرائیل تھا، دہیہ کلبی کی صورت میں آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، وہ کون سے حقوق ہیں جو آج ہماری بہنیں مانگ رہی ہیں؟ سڑکوں پہ آ کے شرم ہونی چاہیے۔ اسلام نے تو تمہیں زندہ رہنے کا حق دیا، تم اس حق کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتی۔ قرآن کہتا ہے آپ سے فتویٰ پوچھتی ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، ان کو کہہ دو اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، فرمایا یتیم بچیوں کے بارے میں جنہیں تم حق مہر تو دیتے نہیں ہو مگر ان سے تم شادی کرتے ہو، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور جو معصوم بچے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ جاتے جاتے فتویٰ دے دیتے ہیں تمہیں، ان کا بھی خیال اور ان کے حقوق کا احساس رکھا کرو۔ فرمایا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، یتیم بچیاں اگر تمہاری زوجیت میں آ جائیں تو ان کے حق کا خیال رکھنا ہے، دوسری کی فرمائشیں تو پوری کرنا۔ یتیم کا کون سا پیچھا ہے؟ کس نے آ کے ہمیں پوچھنا ہے؟ فرمایا دیکھنا، اس کا خیال رکھنا، ایسا نہ کرنا یتیم بچی تمہارے نکاح میں آ جائے تو اس کے حقوق کو پامال کرتے رہو۔ اور دیکھنا میرے مسلمان بھائیو، یتیم ہو یا کوئی غریب کی بیٹی ہو، جب تمہارے نکاح میں آ جائے ٹھیک ہے اس کے ماں باپ بیچاری کے نہیں ہیں، اس کے بھائی نہیں ہیں تجھے پوچھنے والے، تو اس پر ظلم نہیں کرنا، اس کو جھڑکنا نہیں، اس کا ڈبل ثواب لینا ہے، نال سواد لینا ہے، شادی کا مزہ بھی لینا ہے، نال اجر بھی لینا ہے۔ تو اس کے دل پر ہاتھ رکھا کرو، کبھی اس کو ابو یاد آ جائے تو تم کہا کرو کوئی بات نہیں، بتا تیری کون سی ضرورت ہے جو میں پوری نہیں کرتا۔ اگر امی یاد آ جائے تو کہا کرو اور چھوڑو اللہ اس کو جنت دے تیری والدہ کو، میں تیرے ساتھ ہوں، فکر نہ کیا کر، میں تجھے دکھ نہیں دوں گا کہ تجھے ماں کو جا کے دکھ سنانے کی ضرورت پیش آ جائے، کوئی مرحلہ نہیں آئے گا۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، یتیم بچیاں تمہاری زوجیت میں آ جائے، غریب کی بیٹی تمہارے نکاح میں آ جائے تو تم نے عدل کرنا ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اگر تم نیکی سمجھ کے غریب یتیم بچی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو کان کھول کے سن لو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ سب جانتے ہیں، وہ تجھے اجر سے نوازیں گے، تجھے ثواب سے نوازیں گے۔ بھائی نمراد، آج حالت یہ ہے جب پتہ چلتا ہے یہ یتیم ہے، یہ غریب ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اس کا ہمسایہ ہی کہہ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کا نکاح کروں گا، میں تو کہتے اللہ یہ نہ دینا کی ہے، ادھر ہے ہی کوئی نہیں، یہ نہ جہیز کیا دینا ہے، ہم اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ دولت والوں کی بیٹیاں ہم پسند کرتے ہیں تو وہاں سے مشکلات ہوتی ہیں، اللہ کی رضا نہیں شامل ہوتی، دنیا کا ہوس اور لالچ ہمارے پیش نظر ہوتا ہے تو اللہ اس کو مختلف رنگوں میں سزائیں کبھی کبھی دے دیتا ہے، ہو سکتا ہے ساری عمر بے اولاد ہی تو رہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ، آگے چلیے دوسری آیت، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، اگر کوئی عورت اپنے خامد کی ظلم زیادتی سے ڈرتی ہے، اکھڑ تباہ ہے، جہالت کا بورا ہے، نراہی غصے والا ہے، اور یا پھر اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا، توجہ نہیں کرتا، اس کے حقوق پورے نہیں کرتا، نہ مالی حقوق نہ ضروریات زندگی پوری کرتا ہے، نہ جسمانی حقوق کی طرف دھیان دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ ہر بات پر جھڑکتا ہے، ہر بات پر غصے ہوتا ہے، ہر بات پر کہتا ہے مجھے تو اچھی نہیں لگتی، مجھے تو پسند نہیں ہے، میں نے تو چاہا ہی نہیں تھا، میرے تو ماں باپ نے جبرن تیرے ساتھ شادی کر دی، میرے لیے تو کوئی اور تھی آئیڈیل۔ اللہ اکبر، رب کریم فرماتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ
خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، اگر وہ غصے والا ہے، زیادتی کرتا ہے، حق نہیں دیتا، یا منہ موڑ کے پرے کو منہ رخ کر کے سو جاتا ہے، پوچھتا نہیں ہے، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ آپس میں صلح کر لے، بس صلح خیر، صلح اچھی ہے۔ وہ حقوق سے دستبردار ہو جائے بیوی، کہے دیکھو آپ مجھے خرچہ دیتے ہو، میں خرچہ نہیں لیتی، آپ نہ مجھے کپڑے بنا کے دینا، میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے آپ سے، آپ نہ ہی مجھے کوئی جیب خرچ دینا، میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے آپ سے، صرف روٹی دے دینا، باقی میرا اللہ وارث ہے، تو آپ مجھے عدم توجہی کا، اس ظلم کا نشانہ نہ بنائیں، میرے ساتھ رہیں جیسے ایک میاں بیوی اچھا آپس میں رہن سہن رکھتے ہیں، جیسے سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے ان کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا زندگی میں، کہ اس کو میں اپنی زوجیت سے فارغ کر دیتا ہوں، ان کو پتہ چلا، وہ آئیں، آ کر عرض کرتی ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے کہ آپ برائے مہربانی مجھے طلاق نہ دیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا فیصلہ ہے دل کے اندر، آپ مجھے طلاق نہ دیں، بے شک میرے پاس نہ آیا کرے، میرے گھر میں جس رات آپ نے ٹھہرنا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی 8-9، ایک دن ایک کے گھر میں رہتے تھے، باری مقرر کی ہوئی تھی، آپ نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ، میں اپنی باری سیدہ عائشہ کو دے دیتی ہوں، لہذا مجھے طلاق نہ دیں، میں چاہتی ہوں قیامت کا دن ہو تو میں آپ کی بیویوں کے اندر قبر سے اٹھوں، سبحان اللہ، میری چاہت صرف یہ ہے کہ بروز قیامت جنت میں آپ کی بیوی ہو جاؤں، میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول فرما لیا، سیدہ حفصہ کا دن بھی عائشہ کو مل گیا، سیدہ عائشہ کا اپنا دن بھی سیدہ عائشہ کو مل گیا رضی اللہ تعالی عنہن، اللہ سب ازواج مطہرات پر رحمت نازل فرمائے۔ تو بیویوں کو بھی چاہیے اگر کوئی نکمہ پلے پڑ جائے نا تو کم از کم کوئی ایک سٹیپ تھلے آ جائے تاکہ گھر بستا رہے، والصلح خیر، اس میں خیر ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ویسے دل میں تو بخیلی ہے، طبیعتیں تو بخیلی کی طرف مائل ہے، ہر ایک کو لالچ ہے، ہر ایک کو طمع ہے، ہر ایک کے دل کے اندر ہے، ضرورت اس کو بھی ہے، ضرورت اس کو بھی ہے، اگر خامش شود ہے، کمینگی ہے طبیعت میں، تو بیوی کو چاہیے چلے اس کی اس رگ پہ ہاتھ رکھ لے اور کہے چلو میں اپنا خرچہ چھوڑتی ہوں، میں اپنا یہ مطالبہ چھوڑ دیتی ہوں۔ اگر بیوی بری ہے تو خامد کو چاہیے کوئی اصلاح کا پہلو اپنا لے، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، نیکی کرو، متقی بن کر رہو، تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ خبردار ہے۔ ویسے فرمایا اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم عورتوں کے درمیان عدل کرنا چاہو نا تو تم نہیں کر سکتے، تمہارے اختیار میں ہی نہیں ہے کہ تم ان میں عدل کر سکو، بالکل نہیں، کیونکہ یہ دل کا میلان جو ہوتا ہے نا وہ کسی ایک بیوی کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ عام لوگ تو کہتے ہیں اولاد میں سے بھی کسی بیٹے سے زیادہ ماں باپ کو پیار ہو جاتا ہے، بیٹے اس کے ہی ہیں سارے، مگر ایک بیٹے کو بہت زیادہ عزت دیتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ دل کا میلان ہے اس کی طرف، کئیوں کو نہیں بھی ہو سکتا، مگر یہ تو قرآن نے دو ٹوک کہہ دیا ہے نا، وَلَن تَسْتَطِيعُوا، ہرگز نہیں تم طاقت رکھتے بیویوں کے درمیان عدل کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کرتے تھے، یا اللہ جس چیز میں میں مالک ہوں اللہ اس میں میں عدل کرتا ہوں، اس میں میں کمی نہیں ہونے دیتا، اور جس چیز کا میں مالک نہیں ہوں اللہ اس میں مجھے ملامت نہ کرنا، مجھے سامنے اپنے دربار کے کٹہرے میں کھڑا نہ کرنا۔ کیا مطلب؟
آپ بیویوں کو خرچہ دیتے تھے؟ اگر کہہ لیجئے 10-10 ہزار روپیہ مہینے کا دے رہے ہیں تو آپ ساری بیویوں کو ایک جیسا دیتے ہیں. یہ نہیں کسی کو سارے پیسے پکڑا دیے، اس سے لے کر اس کو ضرورت پڑی آج کیا پکانا ہے سبزی، دے نو 100 روپیہ، دے نو انہوں نمبردار نہیں بناتا ایک کو نو ایدے کو لے لیا کر. ایسی بات نہیں، ہر ایک کو مہینے کا خرچہ آپ دیتے. آخر عمر میں آپ سال کا خرچہ تمام بیویوں کو دے دیتے. یہ 1 سال کا تیرے لیے ہے 50,000، یہ لاکھ روپیہ، یہ تیرے لیے ہے لاکھ روپیہ، یہ ایک جیسا دیتے. باقی دل کا میلان گویا سیدہ عائشہ کی طرف زیادہ تھا، وہ کھچ ادھر سے پڑتی تھی، آپ بے اختیار تھے. یہ دل اللہ میرے قبضے اختیار میں نہیں ہے، یہ دل تیرے اختیار میں ہے، اس لیے مجھے اس میں معاف کر دینا. یہ مطلب ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. تم کتنا بھی چاہو عدل کرنا، لیکن وہ پورا محبت کا لیول بھی تم ایک رکھنا چاہو تو وہ نہیں رکھ سکتے. وَلَوْ حَرَصْتُمْ. بعض بیویاں کھانے پکانے میں بڑی ماہر ہوتی ہیں. زیادہ بیویوں کی صورت میں انسان چاہت رکھتا ہے کہ وہ دے ہدی بریانی کھان والی ہے، وہ دے ہدی فلانی ڈش کھان والی ہے. وہ بھی جب اس کے گھر کی باری آتی تو وہ خاص اچھے کھانے بناتی، تو یہ چیز بھی انسان کو کھچ پڑتی ہے، اس کی میلان ہوتا ہے طبیعت کا. بعض بیویاں ہیں وہ صفائی پسند بڑی ہیں، دوسری اتنا نہیں ہے، تو یہ چیزیں بھی اٹیکٹ کرتی ہیں کہ بیوی کے ساتھ محبت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا گھر بڑا صاف ستھرا. بعض بیویاں اخلاق کی بڑی اچھی ہوتی ہیں، یہ بھی خامد کو اپنی طرف میلان کرتی ہے چیز. تو ایسی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس وجہ سے انسان کا جھکاؤ ایک طرف ہو جاتا ہے. لیکن عدل کرنا چاہیے، عدل کرنا چاہیے. جو اس کے اختیار میں ہے، جو دل کی بات ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، اس سے معافی مانگ لینی چاہیے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے معافی مانگ لیتے تھے کہ اللہ جو میرے اختیار میں نہیں ہے یہ دل کا میلان، وہ مجھے معاف کر دینا. لیکن یہ ہے فرمایا فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ. تم پورا ایک کی طرف ہی نہ جھکاؤ کر لو کہ وہ کہے میرے وال بھی پھیرا مار لو، 8 دن ہو گئے نا تسی گھر ہی نہیں آئے، بچیاں دا پتہ ہی نہیں لیا، وہ دے کول چگھی پا کے بیٹھا ہوئے. ایسا نہ کرو. جس کو شوق ہے 2 بیویاں 4 بیویاں کرنے کا، وہ کان کھول کے سن لے. اس کے لیے عدل کرنا، ترازو بالکل ڈنڈی سیدھی رکھنا اس پر فرض ہے. اگر یہ نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے ایک پر قناعت کرے. مثنا وثلاث ورباع، 2 کر لو، 4 کر لو، 3 کر لو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک بیوی پر ہی قناعت کرو. یہ تب تھا جب ایمان تھا، اب نہیں ہے. اب تو دوسری بیوی ہو ہی نہیں سکتی. کوئی کر کے دکھائے پہلی تو میں تو بہ گا. پتہ نہیں کیسا معاشرہ ہو گیا. میری ایک پیش گوئی کے طور پر عرض کرتا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کے اندر بھی مجھے 110% امید ہے اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں، یہ قانون بنانا پڑے گا ان لوگوں کو جو آج اسلام کے خلاف قانون بناتے ہیں کہ ہر بندہ 2 شادیاں کرے. یہ قانون پاس کرنا پڑے گا، مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ آنے والا وقت ایسا آ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت 50 خواتین ہوں گی اور ان کا ایک ہی قیم ہوگا، ایک ہی ان کا کفیل ہوگا. تو اس لیے وہ وقت آنا ہے، یہ تو میرے پیغمبر نے فرما دیا. آیا تو سب بے بسی میں چلے جائیں گے. یہی تو چیز ہے. دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. زنا کے اڈے کھولے ہوئے ہیں. عورتوں بھی اڈوں پر، عورتیں بھی جاتی ہیں بیچاری اپنی ضرورت جسمانی کے لیے، اور جن کی شادی کا کوئی سبب نہیں لگتا یا گندی علتیں پڑ جاتی ہیں، بعض تو اپنی بیویوں کو گھر چھوڑ کر باہر کھے کھاتے ہیں. اگر پہلی بیوی مر گئی ہے بیچاری، اولاد جوان ہو گئی ہے، سارے بابر اڑ گئی نہیں، اللہ سلامت رکھے. اللہ دے والد نو جنت الفردوس نصیب فرمائے. ہاں یہ میرا تو دا اشارے چی چل گئی ہے گل. مگر ابا تو شادی کر کے کی کرنی ہے، ابا تو اللہ اللہ کریا کر، ان تو انج کریا کر، ان ابے دے کنٹرول چ نہ ہوئے.
اپنی طبیعت تو پھر کیا کرے؟ پھر تمہارے منہ پر کالک مل دے کہ ایدا پیو سجے جنہیں انج کیتا ہے۔ ان کو شادی کا حق ہے، اجازت ہے، اور اس میں رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے، اس کو ضرور لینی چاہیے اور اس کو حق اس کا دینا چاہیے، چاہے وہ کوئی میری بہن بیٹی ہو یا کوئی میرا بھائی دوست ہو۔ عورت ہو، امی تو بیاہ، ہاں اولاد جوان ہو گئی، تو بیاہ کرنا ہے۔ اگر امی کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کو اس کا حق دو، بجائے اس کی کہ اس کا کردار باعث شرم ہو ملک کے لیے، خاندان کے لیے، دین اسلام کے لیے، اس کو کسی کے ساتھ بیاہ دو۔ فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، ایک طرف میں اعلان کر کے بالکل نہ چھوڑ دو معلق لٹکتا ہوا، نہ وہ آسمان تے نہ زمین تے، ایسا نہ ہو۔ فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ، اگر نہ نباہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کم از کم یہ کر لو کہ جدائی کر دو۔ صلح نہیں ہو سکتی دو بندوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، تو یاد رکھو یہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ شادی نہ کرنی، لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، ماں ہے جوان ہے بیچاری، وہ بھی زندگی گزار رہی ہے پتہ نہیں کیسے، اس کو پوچھو۔ بھائی ہے مرد ہے تو وہ زندگی گزار رہا ہے، پوچھو وہ کیسے گزار رہا ہے، اس کو کیسے کیسے گندے خیال شیطان لا رہا ہے، جس کی زندگی کی چاہت کو پوری نہیں ہو رہی۔ سب سے خطرناک لاک ڈاؤن وہ ہے جو اسلام کے خلاف ہوتا ہے، ایک تجارت کے خلاف ہے۔ سب سے خطرناک لاک ڈاؤن اسلام کے خلاف ہے۔ لاک ڈاؤن کرنا ہے تو گناہوں کے خلاف کرو، گناہوں سے زیادہ خطرناک وائرس کوئی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا اللہ کی قسم، بعض کے بیٹوں سے گناہ ہوا، بعض کے باپوں سے گناہ ہوا، یا بیٹیوں سے اللہ معاف کرے کوئی سا گناہ ہوا، وہ محلے میں رہنے کے قابل نہیں ہے، وہاں مکان بیچ کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے، پلٹ کے کبھی انہوں نے دیکھا نہیں، کیونکہ یہاں رہ کر تو ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ سب سے خطرناک وائرس ہے، یہ کرونا وائرس کچھ نہیں اس کے مقابلے میں۔ یہ تو مر گئے تو جان چھوٹ جائے گی، وہ تو جہنم تک لے کے جائے گا، جان نہیں چھوٹے گی مرنے کے بعد بھی۔ لاک ڈاؤن کرنا ہے تو حکمرانوں کو چاہیے گناہ کرنے والوں کے خلاف کریں، گناہوں کے خلاف کریں۔ یہ عورت مارچ کاہے کا ہے؟ اسلام نے شادی سے منع کیا نہیں، اسلام نے تو زور دیا ہے۔ فرمایا جو اپنی جوان بیٹی کی شادی وقت پر نہیں کرتا، جوان بیٹے کی شادی وقت پر نہیں کرتا، اگر وہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے بیٹی یا بیٹا، تو کان کھول کے سن لو، اسلام کہتا ہے اس کے ماں باپ برابر کے مجرم ہیں، ان کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ مگر یہ عورتیں ہیں حقوق لینے کے لیے میدانوں میں آئی ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ ان کا حق شاید یہ ہے کہ ایک مرد کافی نہیں ہے ہمارے لیے، یا ہمیں پسند نہ ہو تو ہم ریجیکٹ کر دیں، جو پسند ہو اس کے ساتھ زندگی کے راتیں گزار لیں، میں جہاں مرضی جاؤں، میرا جسم میری او حقوق لینے ہیں تو قرآن کا حوالہ دو یا حدیث کا حوالہ پیش کرو، یا کم از کم کسی مہذب قوم کا حوالہ پیش کرو۔ یہ تو نری جہالت ہے جو تم حقوق مانگ رہی ہو، اور نری جہالت ہے جو جائز حق دینے کو تیار نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، 18 سال سے چھوٹی 17 سال کی لڑکی کی جس ماں باپ نے شادی کی، ماں باپ پسے دیوارے زندہ جیل میں ہوں گے۔ جس مولوی نے نکاح پڑھایا وہ بھی اتھے ہی ہوئے گا، جیڑا دلہا ہویا وہ بھی جیل چوئے گا، جیڑا رجسٹرار ہویا وہ بھی جیل چوئے گا۔ یہ قانون بنایا ہے، انہوں نے بنایا، ان بدبختوں نے موجودہ 18 سال سے چھوٹی عمر کی لڑکی کی۔ تو کیا خیال ہے تسی سارے اس دور چو لنگ کے آئے ہو؟ میریاں بیٹیاں بہناں بھی نے، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، میں بھی بہنوں باجیوں والا ہوں، یہ قوم کی بیٹیاں بھی میری بیٹیاں ہیں۔ تو کیا خیال ہے اندھے ہم؟ کیا 18 سال سے پہلے ضرورت نہیں ہوتی کسی کو؟ یہ نری جہالتیں ہیں، جرائم کو خود پیدا کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں شادی نہیں کرنی 18 سال تو پہلے، سڑکتے چلی جا، اتھے جا کے حق منگ۔ اور اللہ کی قسم ڈاکٹر اسرار کو اللہ پاک رحمتوں میں داخلہ نصیب فرمائے، کہو آمین۔ اس نے آج سے 20 سال پہلے کہا تھا کہ یہودیوں نے عمران خان کو چن لیا، اس کی تقریر کا حصہ آن دی ریکارڈ ہے، یہودیوں نے اپنے مقاصد کے لیے عمران کو چن لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں وہ ولی سی کیڑا القاء اور الہام ہویا سے۔ آج ہم دیکھتے ہیں
کہ اسمبلی کے اندر اگر کوئی ممبر اسمبلی بات کرتا ہے اس عورت مارچ پر تنقید کے، اس کو 3 دفعہ چپ کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ چپ نہیں ہوتا تو جناب اسپیکر اس کا مائک بند کر دیتے ہیں، اس کو بات کرنے کا حق نہیں۔ تو پھر اندھے ہو تم کہ میں اندھا ہوں؟ کہ ہم پاگل ہیں کہ یہ حکومت سب کچھ کروا رہی ہے، اور NGOs کے کہنے پر، یہودیوں کے کہنے پر یہ یہودیت نواز عورتوں کو میدان میں یہ خود لا رہی ہے۔ ابھی رات مجھے پتا چلا، اس کا ویڈیو بھی ایک دوست نے بھیجا کہ دھوکے سے ایک مرزائی قادیانی سے ایک لڑکی مسلمان کی شادی کر دی۔ جب اس کو پتا چلا اس نے انکار کر دیا، کہا اس نے دھوکہ کیا ہے، غلطی سے بتایا نہیں ہے، دھوکہ کیا ہم سے، ہماری بیٹی سے۔ اس کو پولیس کو پکڑوایا، پولیس نے اس کو فرار کروا دیا، اور جو احتجاج کی صدا بلند کر رہے تھے ان کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا۔ تو پھر حکومت ہی پیچھے تو اور کون ہے؟ ہم بھی اپنی ہتھیلی پہ جان رکھ کے یہ باتیں کرتے ہیں دوستو، ہمیں بھی تھانوں میں طلب کیا جاتا ہے، ہمیں بھی دھمکایا جاتا ہے۔ ہاں ممبر پر کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا، احباب جانتے ہیں۔ لیکن اگر ہم تمہیں نہ بتائیں، آگاہ نہ کریں ان باتوں سے، تو یاد رکھیے گا یہ ملک عطیہ پانچا کر کے یہ رکھ دیں، دنوں کے اندر یہ اپنی منمانیاں کر کے اس کو شاید رینٹ پہ دے دیں یہودیوں کو کہ وہی اس کو چلاتے رہیں اپنا ایک مورا بٹھا کے۔ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھاؤ، اسکولوں میں پڑھاؤ، میٹرک سے پہلے پڑھاؤ، آئے دن ایک نہ ایک ڈوز ہمیں دے دے، ہم سمجھتے بڑا اسلام پسند ہے، میں نے بھی قرآن پڑھی ہوئی ہے، میں نے بھی قرآن پڑھی ہوئی ہے۔ وہ کیا رہا؟ قادیانیوں کو نوازا جا رہا ہے، رافضیوں کو نوازا جا رہا ہے، یہودیوں کو نوازا جا رہا ہے، اسلام کے خلاف سر عام اللہ کی توہین۔ اللہ بھی سن لے آزادی، اسی تیری ہم نہیں مانتے، رسول بھی سن لے آزادی، ہم رسول کی بھی نہیں مانتے، اولیاء بھی سن لے آزادی، ہم اولیاء کو بھی نہیں مانتے، علماء بھی سن لے آزادی، ہم علماء کی بھی نہیں مانتے۔ تو مانتے کس کو؟ حکمران تو ہمارے پہلے ہی آزاد ہے، وہ تو پہلے ہی یہ چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، شادی کو آسان بناؤ، زنا کو مشکل کر دو، اس کے راستے بند کر دو، مگر یہ لوگ ہیں کہ جن کی لڑکی تک اپروچ نہیں نہ ہوتی تھی، اس کا باپ رکاوٹ بنتا تھا، بھائی رکاوٹ بنتا تھا، وہ بھی سڑکوں پر آ گئے ان کے ساتھ۔ آزادی ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے، وہ مینوں چاہے میں انہوں چاہواں، تو پھر تانوں کی تکلیف ہے، تسی پچھوں ہٹ جاؤ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بھائیوں اسلام کے مزاج کے سراسر خلاف ہے، یہ غیرت کے خلاف ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے، یہ اللہ کے قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے بعد خلاف ہے۔ اس لیے ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ آواز اٹھا دیا کرو اپنے گھر والوں کا، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے خیر طلب کیا کرو، اچھی تربیت کرو۔ علماء، میں پہلے بھی کہتا ہوں، علماء کے ساتھ جڑ کے رہو، علماء کے ساتھ تعلق رکھو، علماء کے ساتھ ممارست رکھو، اور بھائیو تمہیں اچھا سبق ملے گا، غیرت والا سبق ملے گا۔ الحیاء والایمان قرانا، ایمان اور حیا دونوں ایسے دو انگلیوں کی طرح آپ نے ملا کر فرمایا، یہ جڑے ہوئے ہیں، ایک جب جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے جس نے حیا کا جنازہ نکالا اس کے ایمان کا جنازہ پہلے نکل جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو خامد ظلم کرتے ہیں اپنی بیویوں پر، انہیں بھی چاہیے نظر ثانی کریں، کیونکہ ان کے ان کردار اور اس وجہ سے وہ سڑکوں پر آ کر کہتی ہیں یہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے، میرے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے۔ آپ نہ ظلم کیا کریں، ظلم کریں گے تو قبر میں آپ کو بھی پہنچنا ہے، حشر میں آپ کو بھی اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور مزید بھی کہ آپ کا دین بدنام ہوتا ہے۔ جو بیویاں خامدوں کے حقوق پورے نہیں کرتی، ان سے نفرت کرتی ہیں یا ان کے ساتھ وہ جناب دغا کرتی ہیں، ان کو بھی حیا کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے۔ اس سے پاکستان بھی بدنام ہو رہا ہے، اس سے ایمان بھی بدنام ہو رہا ہے، اس سے عائشہ و صدیقہ، حفصہ و حوا کی بیٹی بدنام ہو رہی ہے، اور جب بیٹی بدنام